بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 384 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ سلام کرنے کے آداب اور احکامات۔ اصل میں گزشتہ سبق میں ہم نے رد سلام پر جو ہے وہ باب پڑھا تھا، لیکن کچھ ایسے مسائل اس سے متعلق ہیں، کچھ احادیث ہیں جو آپ کے سامنے لانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کو یوں بیان فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام کرو۔ اچھی دعا اللہ کی طرف سے برکت والی، پاکیزہ، اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ اس کو سلام کرو یا اسی لفظ کے ساتھ جواب دے دو۔ تو قرآن مجید کی ان دو آیات نے واضح کر دیا کہ ایک تو تم اپنے گھروں میں جب داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو، اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سلام کے آداب اور احکامات اور اس کے ثوابات کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث میں رکھتا ہوں، تو تاکہ جو ہے وہ بات زیادہ واضح اور سمجھ آ جائے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور سلام کرے، یعنی اسلام کا بہترین یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے اور لوگوں کو سلام کرے۔ تو اب اس پر جو ہے وہ ہر شخص جسے تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو تو اس کو بھی سلام کرے، تو مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنوں کو سلام کیا اور دوسروں کو نہ کیا۔ اب اس روایت کو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کر لو تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں السلام علیکم کو پھیلا دو۔ اب اس کو امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، اور طبرانی کی جید روایت میں جو ہے یہ بات آئی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ نے فرمایا بخشش کے اسباب میں سے کثرت کے ساتھ سلام کہنا ہے اور اچھی بات کرنا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم السلام علیکم کو عام کرو تاکہ درجات اعلیٰ حاصل کر سکو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اگر دونوں ہی پیدل چلنے والے ہوں تو جو پہلے سلام کہے وہی افضل ہے۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے اس کے جواب میں جو ہے اس کے سلام کا جواب وعلیکم السلام سے دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے اس کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا تیرے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اس کا جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا تیرے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اب اس کو جو ہے امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو بہرحال اب سہل بن معاذ اپنے والد سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی مجلس میں جائے تو وہ سلام کہے، اور اس طرح اس آدمی پر لازم ہے کہ جو مجلس سے اٹھے تو وہ بھی سلام کہے۔ تو ایک آدمی مجلس سے اٹھا تو اس نے سلام کہا، آپ کلام فرما رہے تھے، سلام کا آپ نے جواب نہ دیا۔ تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے پر، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ سلام کرے۔ تو کلام سے پہلے سلام کہنا چاہیے، اور طعام کی طرف دعوت نہ رہے یہاں تک کہ سلام کرے۔ اس کو جب لوگ کسی قوم کے پاس سے گزرے تو ان میں سے جو ہیں وہ گزرنے والے بیٹھنے والوں پر سلام کرے، بیٹھنے والے کھڑے ہونے والوں پر سلام کرے۔
تو بہرحال متعدد احادیث میں سلام کے حوالے سے بات کی گئی کہ جس آدمی نے ہمارے غیر کے ساتھ تشبہ قائم کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور انصار کا جو سلام ہے وہ ہاتھ کی ہتھیلی کے اشارے سے ہے، جبکہ مسلمان وہ ہاتھ بھی ملاتا ہے، وہ منہ سے زبان سے بھی سلام کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مسجد میں فرماتے میں داخل ہوا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی جماعت میں پایا، لہٰذا میں نے کہا السلام علیکم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور فرمایا 20 نیکیاں میرے لیے اور 10 نیکیاں تیرے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دوسری مرتبہ حاضر ہوا اور عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر آپ نے فرمایا 30 نیکیاں میرے لیے اور 20 نیکیاں تیرے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا، میں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ نے فرمایا 30 نیکیاں تیرے لیے اور 30 نیکیاں میرے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علی میں تم دونوں جو ہے میں اور تم دونوں میں سلام میں اور جواب میں برابر ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا علی کوئی آدمی کسی مجلس سے نہیں گزرتا مگر کہتا ہے السلام علیکم، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیتے ہیں اور 10 درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عاجز وہ آدمی ہے جو دعا میں عاجز ہو، اور سب لوگوں سے زیادہ بخیل وہ آدمی ہے جو سلام دینے میں بخل کرے یا جواب دینے میں بخل کرے۔ اس کو اوسط میں طبرانی نے روایت کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جاننے والوں کو سلام کہا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا کہ فلاں آدمی مجھے جانتا ہے اس لیے اس نے تم میں سے خاص مجھے سلام کیا ہے۔ اور سلمان سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا السلام علیکہ، تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے عرض کیا السلام علیکم۔ اب یہ میں مجمع الزوائد کے حوالے سے آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں کہ پھر دوسرا آدمی آیا تو اس نے عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکہ، یعنی جو تم نے کہا مجھ سے وہی میری طرف سے تجھ پر بھی لوٹے۔ اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں فلاں آپ کے پاس آیا تو آپ نے ان دونوں کو ایسا جواب دیا جو بہت افضل ہے، تو اس جواب سے جو آپ نے مجھے دیا اس سے تو وہ بہتر تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ہماری زیادتی کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھے لفظوں میں اس کا جواب دو، یا کم از کم اسی کے لفظوں کو لوٹا دو، تو میں نے تیرے لفظوں کو تجھ پر رد کر دیا۔ تو مطلب یہ کہ جب میں نے تجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو نے بولا تھا اور میں نے صرف وعلیکم اگر بول دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تو نے مجھے کہا وہی تیرے لیے ہو، تو وہی الفاظ تجھ پر لوٹا دیے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار پیدل کو سلام کہے اور پیدل بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور دونوں چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کرے وہ افضل ہے۔ اس کو جو ہے اب یہ جتنی روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو اب یہ خلاصہ کلام اگر پیش کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ بہترین سلام اس آدمی کا ہے جو کھانا بھی کھلائے اور سلام بھی دے، اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اسی طرح دوسری بات یہ میری کہ جنت میں ایمان کے بغیر کوئی نہیں جائے گا، اور ایمان محبت سے پیدا ہوتا ہے اور محبت سلام سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کا بہترین سبب جو ہے وہ کثرت سلام ہے۔ اب نے جتنا مطلب ہم اپنے سبق کو نچوڑ حاصل کرنا چاہیں، خلاصہ کرنا چاہیں، تو وہ ان چیزوں میں نکلتا ہے۔ اسی طرح سلام کے آداب میں یہ چیز ہے کہ جو سوار ہے وہ پیدل کو، پیدل بیٹھنے والے کو، اور بڑا چھوٹے کو، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں، سلام عام کریں۔ پھر یہ بھی بات ملی کہ نبی علیہ السلام نے سلام دینے کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے فرما دیا کہ سب سے زیادہ بخیل وہ آدمی ہے جو سلام دینے میں بخل کرے۔ اور پھر یہ بھی شرعی قانون ہے کہ کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اور کسی کو دعوت نہیں دینی چاہیے جب تک کہ سلام نہ کرے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام لینا اور دینا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ کفایہ ہے،
یعنی گزرنے والی جماعت میں سے کوئی ایک سلام دے دے یا بیٹھنے والوں میں سے کوئی ایک سلام دے دے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ سلام دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کو سلام دے وہ اسے دیکھ ہی رہا ہو، چاہے دیکھے یا نہ دیکھے، اس گزرنے والے پر سلام دینا یہ سنت موقدہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو آدمی نابینے کو سلام نہیں دیتا کہ وہ اسے دیکھ نہیں رہا، فرمایا یہ خیانت ہے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان کو سلام دے تو اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرے، کیونکہ یہودی ہاتھ کی انگلیوں سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ جو ہیں وہ ہاتھ کی ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں ایک تو تکبر پایا جاتا ہے اور دوسرا یہ خلاف سنت ہے۔ لیکن افسوس کہ اس زمانے میں ماڈرن آدمی تو کجا ہمارے عام آدمی نے بھی سلام دینے کا وہی وتیرہ اپنا لیے کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا۔ تو بہرحال اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر تو اس طرح سلام دیا جائے، پھر شاید اس میں کوئی گنجائش نکل آئے، لیکن جب کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر اس طرح کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سلام کی 3 ہی کلمے، اب اس سے زیادہ کسی کلمے کا اضافہ کرنا آپ نے متعددہ حدیث میں سنا، یہ خلاف سنت ہے۔ جیسے کوئی کہنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور وہ مغفرتہ کے الفاظ اپنے ساتھ میں بڑھاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تھا، آپ نے اسی کی مثل جواب دیا۔ تو اس نے آگے سے عرض کیا کہ جس نے 1 کلمہ یا 2 کلمے سلام کہے تو آپ نے ان کو ایک اضافی کر کے جواب دیا، لیکن مجھے آپ نے 3 کے بدلے 3 ہی دیا، تو آپ نے بھی جواب میں جو ہے اضافہ نہ کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے زیادتی کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ سلام کے 3 ہی کلمات ہیں، تم نے ان سب کو ادا کر لیا تو میرے لیے زیادتی کی گنجائش ہی نہ رہی، تو میں تجھے زائد کلمے سے سلام کا جواب کیسے دیتا؟ تو جو تو نے کہے تھے میں نے وہی تجھے لوٹا دیے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں سلام میں 3 کلمات سے زیادہ نہ سلام کرنے ہیں اور نہ ہی جواب دینے میں یہ کام کرنا ہے۔ تو بہرحال یہی ہم سب کو یہیں پہ موقوف رکھتے ہیں۔ سلام کے حوالے سے کچھ یہ باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھے گی، اچھی طرح سمجھیں اور سلام کو عام کیا جائے، بولا جائے بار بار، اور ایک دوسرے کے سامنے اسی چیز کا جو ہے وہ ہمارا تقیہ کلام یہی ہونا چاہیے۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں تو بھی سلام کریں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اسلام ہی ان کا سلام کا انداز ہی اسلام کا وتیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔